ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سبق جو ہے الخلیفۃ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے کا ایک موقع ملا ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الخلیفۃ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ولد عمر بن عبد العزیز سنة 61 ہجریۃ۔ ولد عمر بن عبد العزیز سنة 61 ہجریۃ۔ عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے سنة 61 61 ہجری میں۔ 61 ہجری میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، اور ان کی ماں عاصم، اور ان کی والدہ عاصم، جو کہ عاصم عمر بن عبد العزیز کے بیٹے عاصم کی بیٹی تھی۔ جمع القرآن، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ وهو صغیر، اس حال میں کہ وہ بالکل چھوٹے تھے۔ وبعثه ابوه الى المدینة يتأدب بها، اور ان کے والد انہیں بھیج دیے۔ وبعثه، اور ان کو بھیج دیے۔ ابوہ، بعث کا فاعل ابوہ، بعثه ابوہ، ان کے والد نے انہیں بھیج دیے۔ الى المدینة، مدینہ کے جانب، یعنی مدینہ بھیج دیے۔ یتعدب بها، ادب حاصل کرنے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے، متعدب ہونے کے لیے۔ وكان يأتي عبد الله ابن عمر كثيرا، وكان يأتي عبد الله، اور عبداللہ بن عمر کے پاس آتے تھے، کثیرا بہت زیادہ، لمکان امہ منہ، ان کے والدہ کے ان کے پاس مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے۔ لمکانی مطلب ہوتا ہے مکان و مرتبہ، لمکان امہ منہ، ان کے والدہ کا ان کے نزدیک بہت زیادہ مکان و مرتبہ ہونے کی وجہ سے۔ ثم یرجع الی امہ، پھر وہ ان کے والد کے پاس اپنے والدہ کے پاس لوٹ جاتے تھے۔ ثم یرجع، پھر وہ لوٹتے، الی امہ، اپنے والدہ کے پاس۔ فیقول، تو کہتے، یا امہ، اے امی، اے والدہ، انا احب ان اکون مثل خالی، میں چاہتا ہوں، انا احب، میں چاہتا ہوں، ان اکون مثل خالی، کہ میں اپنے ماموں کی طرح بنوں، میں اپنے ماموں کی طرح بنوں۔ وكان عمر بن عبد العزيز في شبابه متنعما، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فی شبابہ، اپنی جوانی میں، اپنی جوانی کے زمانے میں، متنعما، بالکل عیش و آرام کی زندگی میں تھے۔ عیش و آرام، متنعما یعنی عیش و آرام میں تھے۔ یکثر من الطیب، بہت زیادہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اکثر، یکثر مطلب زیادہ کرنا، یکثر من الطیب، خوشبو زیادہ کرتے مطلب بہت زیادہ خوشبو لگایا کرتے۔ حتی توجد رائحتہ، یہاں تک کہ ان کی خوشبو پائی جاتی۔ فی المکان الذی، ایسی جگہ میں، فی مکان الذی یمر بہ، ہر اس جگہ میں جہاں پر کہ وہ گزرتے۔ حتی یوجد رائحتہ، یہاں تک کہ ان کی خوشبو محسوس کی جاتی۔ فی مکان الذی یمر بہ، ان کے گزرنے کے ہر جگہ سے، فی مکان الذی، اس جگہ سے جہاں سے وہ گزرتے۔ ویمشی مشیتاً، اور ایسی چال چلتے۔ ویمشی، اور وہ چلتے تھے، مشیتاً، ایسی چال، تسمى العمریہ، جس کو کہ عمریہ کہا جاتا، تسمى العمریہ، جس کو کہ عمریہ کہا جاتا۔ وكان الجواری يتعلمنها من حسنها، اور لڑکیاں جو تھیں، یتعلمنها، ان سے سیکھتی تھی، اس کو سیکھتی تھی، یعنی عمریہ جو چال، اس کو سیکھتے، کیسے سیکھتے تھے؟ من حسنها، اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، من حسنها، اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا ایک چال تھا، اس کو عمریہ کہا جاتا تھا۔ اس عمریہ چال کو بہت ساری لڑکیاں، جواری، باندیاں لڑکیاں کیا کرتے تھے؟ سیکھتے تھے، من حسنها، اس کو اچھا ہونے کی وجہ سے۔ ولم يزل على هذا التنعم، اور مسلسل وہ اس عیش و آرام میں تھے، یعنی اس عیش و آرام میں وہ مسلسل تھے ہی۔ حتی ولد الخلافت،
حتیٰ ولی الخلافت، یہاں تک کہ اسے خلافت کا ولی بنا دیا گیا، ولی عہد بنا دیا گیا۔ فزہد فی الدنیا، پس وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے۔ زہیدہ مطلب بے رغبت ہونا، زہید فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو گئے، ورفضھا، اور اس سے ٹانا۔ فزہد فی الدنیا، پس وہ دنیا سے بے رغبت اختیار کر لیے، ورفضھا، اور دنیا کو ٹھکرا دیا۔ وکان فی شبابہ، اور وہ اپنی جوانی میں، وولایتہ للمدینہ، اور مدینہ کے عہد خلافت میں، کثیر التعظیم للعلماء، علماء کا بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے، اکرام کرنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ کثیر التعظیم، بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے، للعلماء، علماء کا۔ شدید اعظام لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد رسول یعنی مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں، تو مسجد نبوی کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے، تعظیم کیا کرتے۔ شدید الاعظام، بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے، لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی۔ خاشعا، متدینا کا مطلب دیندار، خاشعا کا مطلب ہوتا ہے خشوع خضوع اختیار کرنے والے۔ خاشعا متدینا، اور خشوع خضوع اختیار کرنے والے اور دیندار تھے۔ وعہد سلیمان بن عبد الملک الیہ بالخلافۃ وعمر لا يعلم فلما علم فزع۔ وعہد سلیمان بن عبد الملک الیہ بالخلافۃ، سلیمان بن عبد الملک نے ان کے جانب خلافت کو سپرد کیا۔ وعمر، اور عمر رحمۃ اللہ علیہ، لا يعلم، وہ نہیں جان سکے کیا، یعنی خلافت کو جب ان کے جانب سپرد کیا گیا، پیش کیا گیا، تو نہیں سمجھ سکے، نہیں جان سکے۔ وعمر لا يعلم، اور عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانے۔ فلما علم فزع، جب ان کو پتہ چلا، فزع تو بہت زیادہ گھبرا گئے، فزع کا مطلب گھبرانا۔ وقال، اور کہے، واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، بخدا ان هذا الامر، یقیناً یہ معاملہ، یہ امر، یہ کام، ما سألت اللہ قط، میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی صورت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ ما سألت اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، اس کام کا، اس امر کا مطالبہ نہیں کیا۔ وقدم علیہ صاحب المراکب مرکب الخلیفتی، اور صاحب مراکب یعنی سواری والے نے خلافت کی سواری کو ان کے جانب پیش کیا۔ وقدم مطلب پیش کرنا، وقدم علیہ صاحب المراکب، اور سواری والے نے ان کے جانب پیش کیا مرکب الخلیفتی، خلافت کے سواری کو۔ فابا، پس انہوں نے انکار کر دیا۔ وقال، اور کہا، ایتونی ببغلتی، یعنی میری کھچر کو لاؤ۔ ورد المراکب، اور سواری کو لوٹا دیے۔ وسرادقات والفروش والادہان، اور کیا کیا پیش کیا گیا ان کے جانب؟ سرادقات مطلب ہوتا ہے سامیانے، والفروش، اور بچھونے، والادہان، اور تیل دہان، والادہان مطلب ہوتا ہے تیل وغیرہ کہتے ہیں والادہان، تو یہ ساری چیزیں ان کو پیش کی گئی۔ والثیاب الخاصۃ بالخلیفۃ، اور خلیفہ کا جو خاص کپڑا ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا گیا۔ الی بیت مال المسلمین، مسلمانوں کے بیت المال کے جانب سے۔ وجلس للناس بعد ثلاث، اور 3 دن کے بعد وہ لوگوں کے لیے بیٹھے۔ وحملہم علی الشریعۃ، اور شریعت پر ان کو ابھارے، ورد المظالم، اور انہوں نے ظلموں کو تردید کی، ظلموں کا انہوں نے تردید کی۔ ورد المظالم، اور انہوں نے ظلموں کی تردید کی۔ واحیا الکتاب والسنہ، اور کتاب و سنت کو زندہ کیا۔ وصار بالعدل، سارا صلہ بہ کے ساتھ ہوتا ہے عام کرنا، سارا صلہ بہ کے ساتھ ہوتا ہے عام کرنا۔ وصار بالعدل، اور انہوں نے عدل و انصاف کو کیا کی؟ قائم کی۔ ورفض الدنیا، اور دنیا کو ٹھکرا دیا۔ وزہد فیہا، اس سے بے رغبتی اختیار کر لی۔ ونہى عن القیام، اور کھڑے ہونے سے
منع کیا، وابتدع بالسلام اور سلام میں انہوں نے پہل کی، وابتدع بالسلام اور سلام میں انہوں نے پہل کی، وترک الوان الطعام اور وہ قسم قسم کے کھانے کو چھوڑ دیے، یعنی لذیذ کھانے چھوڑ دیے، وترک ان یخدم اور اس بات کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا کہ کوئی اس کی خدمت کرے، وترک انہوں نے چھوڑ دیا ان یخدم کہ اس کی خدمت کی جائے، لفظی ترجمہ یہ ہوا۔ وَكَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ اور ایک رات ان کے پاس قوم تھیں، فقام إلى السراج پس وہ کھڑے ہو کر، سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ، چراغ کے جانب وہ کھڑا ہو کے چلے گئے، فقام إلى السراج تو سراج کے جانب، چراغ کے جانب وہ بڑھے، فأصلحه پس انہوں نے اس کو درست کر دیا، مطلب کسی طرح سے ٹیڑھا اڑا ہو گیا ہوگا یا کچھ مسئلہ رہا ہوگا تو انہوں نے اس کو سدھار دیا، فأصلحه پس انہوں نے اس کی درستگی کر دی، فقیل له پس ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا، یا امیر المؤمنین نکفیک، اے امیر المؤمنین آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا، نکفی کا ہم آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی یہ سب کام کرنے کے لیے بس آپ آرڈر کر دیتے، حکم کر دیتے، ہم یہ کام کر دیتے، آپ ایسا کیوں کیے؟ قال انہوں نے کہا وما ضرنی، اب مجھے کیا نقصان پہنچا، اگر میں کر ہی دیا تو مجھے کیا نقصان ہوا، ما ضرنی مجھے کیا نقصان ہوا، قمت وانا عمر بن عبد العزیز میں کھڑا ہوا اور میں عمر بن عبد العزیز ہوں، ورجعت اور میں لوٹ بھی گیا، وانا عمر بن عبد العزیز اور میں ابھی بھی عمر بن عبد العزیز ہوں، یعنی میرا نام تو چینج نہیں ہوا، میں تو وہی ہوں، یہ وہ کہنے لگے۔ وَأُوتِيَ ذَاتَ يَوْمٍ اور ایک دن لایا گیا، من الفی، فی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بیت المال، بیت المال سے بھی عنبر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، یعنی بیت المال سے ایک دن کیا لیا گیا، خوشبو لایا گیا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ پس انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیا، فَمَسَحَهَا اور اسے چھوا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِعَ پس اسے حکم دیا گیا، فروجیات پس تو اسے لوٹا دیا گیا، یعنی اسے لوٹانے کا حکم دیا گیا، حتی تباع پھر اس کو بیچ دیا گیا، ثم امر يده على انفه پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا على انفه اپنے ناک پر، فوجد ريحها پس انہوں نے اس کی بو محسوس کی، یعنی خوشبو محسوس کی، فدعا بوضوع، واو کے زبر، واو کے فتحے کے ساتھ ہوتا ہے وضو کا پانی، وضو اگر ہوتا تو پھر وضو مراد ہوتا جو وضو 5 وقت کی نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وغیرہ کے لیے جو وضو کی جاتی ہے وہ وضو مراد ہوتا، لیکن یہاں پر واو کے فتحے کے ساتھ، واو کے زبر جو واو کے اوپر زبر ہے فتحہ ہے، اس کے ساتھ جب وضو کہیں گے تو یہاں پر وضو کا پانی مراد ہے، فدعا بوضوع پر انہوں نے وضو کا پانی منگایا، فتوضع پس انہوں نے وضو بھی کی، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَأْتِيهِ بِقُمْقُمٍ من ماء مسخن يتوضع منه وكان له غلام، ان کا ایک غلام بھی تھا، یأتیہ بقمقم من الماء من ماء مسخن، تو قمقم کا مطلب ہوتا ہے لوٹا، یأتیہ بقمقم من ماء مسخن تو گرم پانی کا لوٹا ان کے پاس لاتا یعنی وہ غلام لاتا، یتوضع منہ جس سے کہ وہ وضو کرتے، فقال تو ان سے کہا، فقال پس انہوں نے کہا غلام سے، فقال لغلام انہوں نے غلام سے کہا یومن ایک دن، فقال لغلام یومن پس انہوں نے غلام سے ایک دن کہا، یعنی عمر بن عبد العزیز کہے، اتسخن الماء فی مطبخ المسلمین، فی مطبخ المسلمین ہونا چاہیے، فی مطبخ المسلمین، اتسخن الماء کیا تم پانی کو گرم کرتے ہو، فی مطبخ المسلمین مسلمانوں کے مطبخ میں، قال غلام نے کہا نعم ہاں، قال عمر بن عبد العزیز نے کہا، قال سے مراد عمر بن عبد العزیز نے کہا افسدتہ علینا، افسدتہ کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا، تو نے مجھ پر ضائع کر دیا، افسدتہ تو نے مجھ پر ضائع کر دیا، ثم حاسب تلک الایام پھر ان دنوں کا انہوں نے حساب لگایا، وادخل الحطب فی المطبخ اور مطبخ میں لکڑی داخل کر دیا یعنی جمع کر دیے،
وَأَدْخَلَ الْحَطَبَ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکڑی کو داخل کر دیے فی المطبخ مطبخ میں، یعنی جتنا انہوں نے استعمال کیا تھا لکڑی وہ ساری لکڑیاں وہ مطبخ میں جمع کر دیے۔ وَأَبْطَعَ يَوْمًا عَنِ الْجُمْعَةِ قَلِيلًا اور ایک دن وہ پیچھے رہ گئے، ابطاع مطلب پیچھے رہنا، ابطع یومًا عن الجمعۃ جمعہ سے ایک دن پیچھے رہ گئے، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، فعوتب فی ذلک تو اس سلسلے میں اسے لعن طعن کی گئی، فقال تو انہوں نے کہا ان من تظرت قمیصی یقیناً میں اپنی قمیص کا انتظار کر رہا تھا، غسلتہ جس کو کہ میں نے دھویا، کس چیز کا انتظار کر رہا تھا، ان یجف کہ وہ سوکھ جائے، یعنی جس قمیص کو میں نے دھویا تھا اس قمیص کو سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ قال اظہر نے کہا رأیت عمر بن عبدالعزیز میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا، یخطب الناس کہ وہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، وعلیہ قمیص مرقوع اور ان پر ان کے قمیص پر وعلیہ قمیص مرقوع اور ان پر پیوند لگا ہوا کپڑا ہوتا تھا، وعلیہ قمیص مرقوع ان پر پیوند لگا ہوا کپڑا ہوتا تھا، یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ وہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔